اور یہاں پر ہمارے پاس ایک اور شخصیت یہاں پر موجود ہیں، جناب سلمان چشتی صاحب. ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں البقیہ آرگنائزیشن کی جانب سے، اور ایک پیغام چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایسا مقام ہے جسے خواجہ غریب نواز کا دربار کہا جاتا ہے. ان کی جدہ کی جو مزار منہدم کر دیے گئے، اس کے لیے البقیہ آرگنائزیشن اور دیگر اور آرگنائزیشن بھی مسلسل کوشاں ہیں. آپ کا کیا پیغام رہے گا اس بارگاہ سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. برادران ایمانی، آج جو یہ منظم جنت البقیع کے تعلق سے یہاں پر جو یہ جلسہ یا جو پروگرام رکھا گیا ہے، سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی عظمت، یہ ذات بابرکت وہ ذات ہے کہ جس کے لیے جب بارگاہ سرور کائنات میں شہزادی تشریف لاتی تھی تو سرور کائنات دم بخود اٹھ کر تشریف لے جاتے تھے اور بی بی کا ہاتھ پکڑتے تھے، بوسہ لیتے تھے اور اپنے مقام پر لا کر بٹھاتے تھے. اور سرکار نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو ہماری مستند احادیث کی کتابیں اہل سنت میں سمجھی جاتی ہیں بعد از قرآن، وہاں یہ کہا گیا ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ وضعۃ منی ومن اغضبها اغضبنی. جس نے سیدہ کو ستایا، غضبناک کیا، ناراض کیا، اس نے رسول پاک کو ناراض کیا. تو علامہ اقبال کے چند مصرے ہیں جو اس تعلق سے، آج کے دن کے تعلق سے ہم نے بھی پڑھے ہیں کہ اس بات کی گواہ ہے تربت رسول کی، اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی. اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی. تو آج سے 100 سال قبل جنہوں نے بھی وہ کام انجام دیا تھا وہ تھے ہی نجس، کیونکہ قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، کلام الہی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہ چاہتا ہے، یہ ارادہ الہی ہے کہ اہل بیت سے نجاستوں کو دور رکھے. تو نجاستیں دور ہیں اہل بیت سے، اور رسول کے اہل بیت اطہار وہ ہیں جو ازل سے ہی پاک و مطہر ہے. تو وہ نجس تھے جنہوں نے اس کام کو انجام دیا، اور آج جو بھی خاموش ہے اس معاملے میں وہ بھی نجس العین ہے. اور قرآن کی مشہور و معروف آیت ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو، اس کے رسول کو، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. اب چاہے قولاً و فعلاً اللہ کو اذیت کوئی نہیں دے سکتا، اللہ کی ذات کو کوئی اذیت دے سکتا نہیں. جو رسول پاک کو اذیت دے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کو اذیت دے در حقیقت وہی اللہ کو اذیت دیتا ہے. اور رسول پاک نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی، جس نے سیدہ کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی. اب چاہے وہ قولاً دے یا فعلاً دے. تو جنہوں نے یہ روزہ منظم کرا ان پر بھی لعنت، جو اس کی خاموشی پر خاموش ہے ان پر بھی لعنت. اور میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی آیت ہے. تو ہم بس یہی دعا کریں گے آل نبی اولاد علی سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری علیہ رحمہ، جو حسنی ہے، حسینی ہے، کاظمی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل پاک سے، اور ہم لوگ بھی تمام خدام خواجہ سید زادگان الحمدللہ کاظمی سادات ہیں. یہ جدہ عالیہ طیبہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کی تربت اقدس کا معاملہ ہے. اس کے لیے ہم ان ظالمین کی، چاہے وہ آل سعود ہوں، اور آل سعود نہیں کہوں گا میں اس کو، وہ بنو امیہ کی نسلیں ہیں، وہ ہندا و معاویہ کی نسلیں ہیں، نجیس العین ہیں، ان پر اللہ کی لعنت، اہل بیت اطہار کے تمام دشمنوں پر بے شمار لعنت. اور اس بارگاہ سے ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی جن کے دلوں میں درد ہے، عشق ہے، مودت ہے، اگر وہ اس معاملے میں بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں تو ان پر بھی لعنت ہے.